جگہاری از نمرہ اسرار ایپیسوڈ 15 اپنا بنایا۔ قاضی اور گواہ نکاح ہوتے ہی کچھ ہی دیر میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ وہاں سے مکانگی انداز میں اٹھتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن اس بار اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ حیدر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرے اب تک لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو کچھ وہ زینب کے ساتھ کر چکا تھا، اس سے کل رات یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی، اور اس صورت میں اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرنا میری حماقت تھی، کیونکہ زینب اس کو جھوٹا سمجھتی، اس کی بات کا یقین ہرگز نہیں کرتی۔ حیدر ایک نتیجے پر پہنچتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ دروازے کے فریم میں حیدر کا چہرہ ابھرتا دیکھا تھا زینب نے۔ حیدر نے اس کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم لینا شروع کیے تھے، لیکن جیسے جیسے حیدر اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک ہی زینب کے دماغ میں دھماکے ہونے شروع ہوئے تھے۔ اس نے یہ نکاح کیوں کیا تھا؟ بدلے کے لیے؟ کسی سے شادی کر کے کوئی بدلہ کیسے لے سکتا ہے؟ ایک چھت کے نیچے خاموشی سے کسی کے علم میں لائے بغیر اس نے نکاح کیوں کیا تھا؟ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ اپنی چند راتیں رنگین کر کے مجھے طلاق دے دے گا۔ ہاں، وہ یہی کرے گا۔ اسے معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دے گا، جو وہ پہلے ہی کم نہ تھی۔ یہ سوچتے زینب کا رنگ زرد پڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں نے اپنی گلابی کھو دی تھی، وہ سفید پڑے تھے۔ وہ اس سے اس قدر بیہودہ بدلے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ حیدر رکا تھا۔ اسے زینب کے چہرے پر اپنے لیے بے اعتباری اور خوف دیکھا تھا۔ حیدر کو اس کی یقین سے آری آنکھیں اپنے دل کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جو اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ ٹھیک سے بند کر لو۔ حیدر کی پشت اس کی طرف تھی اور وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا، کیونکہ زینب اس کا وہاں کھڑا رہنا مشکل بنا رہی تھی۔ عائشی، وہ اس کے بہت قریب سے بولا۔ عائشہ، جو اس وقت مارکیٹ میں موجود شاپنگ کر رہی تھی، اس کی آواز پر اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ آپ؟ وہ اسے دیکھتے حیرت سے بولی تھی۔ جی میں۔ تمہیں کیا لگا اگر تم اسکول نہیں آؤ گی تو میں تم تک پہنچ نہیں سکوں گا؟ وہ شیلف سے پرفیوم دیکھتا بظاہر مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عائشہ اسے جواب دیے بغیر کاؤنٹر پر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مارٹ میں کافی رش تھا اور وہ بل بننے تک اس کے پیچھے اسے کور کرنے لگا تھا۔ عائشہ اسے یک ٹک دیکھے گئی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی کسی نے اس کی یوں حفاظت کی ہو۔ وہ آج اپنے اس عمل سے اس کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ عائشہ نے جلد ہی اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ وہ اسے رکشہ ڈھونڈتے دیکھ آفر کر رہا تھا، تاکہ میرے گھر پر بھی پہنچ جائے اگلی دفعہ۔ عائشہ نے دل میں سوچا تھا، آپ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ وہ جب وہاں سے نہیں کھسکا تو عائشہ نے بالآخر پوچھا، آپ نہیں جانتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ عائشہ سٹ پٹائی، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی بولی، نہیں۔ تو جاننا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تھا، لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ میرا پیچھا کرنا بند کر دیں، ورنہ تم پولیس کو کال کرو گی، یہی نا؟ وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ ویسے تم سب کو یہی دھمکی دیتی ہو؟ عائشہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب وہ ایک بار پھر بول پڑا، یہ دھمکی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بڑی کرتی اپنی بات کو یقینی بنا رہی تھی۔ چلو۔ علی اس کے ہاتھ سے بیگز جھپٹتے ہوئے اپنی کار کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا آگے جا رہا تھا۔ وہ ناچار تیز تیز اس کے پیچھے چلے جا رہی تھی۔ جب وہ رکا تو وہ غصے سے حکم دیتی اس سے کہنے لگی، میری چیزیں واپس کریں مجھے۔ پہلے میری چیز واپس کرو، اس نے بیک سیٹ پر سامان رکھتے کہا۔ میں نے کب لی آپ کی کوئی چیز؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ کب لی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ کندھے اچکا گیا۔ میں آپ کا بہت لحاظ کری ہوں، آپ خواہ مخواہ میرا وقت برباد کر رہے ہیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، مجھے واپس کرے میرا سامان۔ اس کا انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، اس نے آرام سے کہا۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتی رخ موڑے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھ رہی ہو یا مجھے اٹھا کر بٹھانا پڑے گا؟ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ عائشہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ علی نے 2 قدم آگے بڑھائے اور ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ اگلے ہی پل وہ تیر کی تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ ہاتھوں میں بیگز تھامے چھپتی چھپاتی لاؤنج سے نکلنے ہی والی تھی جب اس کا ٹکراؤ اس سے ہوا اور سارے کے سارے بیگ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ سوری، اس نے بنا سامنے والے کو دیکھے کہا تھا، اور نیچے بیٹھے عجلت میں اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ بیگز اٹھاتی کھڑی ہوئی تھی اور اپنے سامنے انس حسن کو دیکھ ہڑبڑائی تھی، لیکن پھر خود پر کنٹرول کرتی وہ نظریں جھکائے اس کے سائڈ سے نکلتی
سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی، لیکن دوسری ہی سیڑھی پر اس کا پیر لڑکھڑایا تھا اور اس کے بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ انس حسن اس کی مدد کو فوراً آگے بڑھے تھے، لیکن نور نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ جلدی سے بیگ اٹھائے اور اوپر کی طرف دوڑ لگا دی۔ انس حسن کی پرسوچ نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی میں، رانیہ نے نور کو کمرے میں آتے ہی سوال دگا کیا تھا۔ آ گئی ہوں، اسی پر شکر کا کلمہ پڑھو تم۔ نور خود کو نارمل کر چکی تھی، اس پر احسان کرتے بولی۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، تم نے دیکھا نیچے کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ڈیٹ فکس ہوئی؟ رانیہ سوال در سوال کیے بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ رانی بریک مارو، میں نے کچھ نہیں سنا، تم اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ رخصتی کی بڑی جلدی ہے تمہیں؟ نور بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ نہیں تو میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، رانیہ نے لاپرواہی ظاہر کرتے کندھے اچکائے تھے۔ جب ہی دروازہ کھول کر نیلم بیگم اندر آئی تھی۔ مبارک ہو، اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو تمہاری رخصتی ہے، نیلم بیگم نے اس کے سر کا بوسہ لیتے بتایا تھا، اور رانیہ اپنی شرمیلی مسکراہٹ چھپانے کی صحیح کر رہی تھی۔ مبارک ہو آنٹی، نور پرجوش انداز میں بولی۔ خیر مبارک بیٹا۔ رانیہ آپ جلدی سے نیچے آ جاؤ، تمہاری ساس بلا رہی ہیں تمہیں، نیلم بیگم نے پہلا فقرہ نور سے کہا، جبکہ دوسرے فقرے میں وہ رانیہ سے کہتی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ نیلم بیگم کو گئے 10-15 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے، اور رانیہ اب بھی وہی کھڑی سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ نور اسے دیکھتی دل ہی دل میں اس کی ابدی خوشیوں کی دعا کر رہی تھی۔ کوئی بہت خوش ہے آج؟ نور شوق ہوئی تھی۔ ہاں ہے تو، رانیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ کون خوش ہے؟ احمر کا دروازے پہ نوک کرتا ہاتھ ان کی گفتگو سن کر رکا تھا، اور پھر وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ سکا۔ ان دونوں نے بیک وقت اس کو دیکھا تھا، جو دروازے پر ہی کھڑا تھا اور ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اسے علم ہی نہ ہو۔ میں ذرا نیچے جا رہی ہوں رانی، آنٹی کو کچھ ہیلپ ہی کروا دوں گی۔ نور اپنی ہنسی دباتی رانیہ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کون خوش ہے؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑا اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ آنٹی انتظار کر رہی ہیں نیچے میرا، وہ کہتے ہی رستہ بدل جانے لگی تھی جب احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ روک لیا۔ آپ خوش نہیں ہیں تو میں ڈیٹ کینسل کر دیتا ہوں، وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ ایک دم بولی، اور احمد ہنستا چلا گیا۔ احمد کی چالاکی کو سمجھ وہ فوراً کمرے سے بھاگی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے۔ آفس میں بیٹھا وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ زینب کے چہرے پر موجود تحریریں اسے ہلا رہی تھیں۔ وہ کیا اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی تھی کہ کچھ بھی سوچے جا رہی تھی؟ صحیح کر رہی تھی وہ تیرے ساتھ، یہی ہونا چاہیے۔ تم نے کون سا اس کی راہوں میں پھول بچھائے تھے کہ وہ باخوشی تمہیں قبول کر لیتی؟ اور یہ سب نہ سوچتی وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا۔ کل وہ سارا وقت چپ تھی، اور میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے یہ سب ہونے دے گی۔ وہ کب تک اسی طرح رہے گی؟ میں اب اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ ریوالونگ چیئر کو گھماتا سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اور جلد ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ وہ ٹیبل سے کیس اٹھاتا اپنے کیبن سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو چابی تھماتے شاپنگ مال چلنے کا حکم دیا۔ شاپنگ مال سے بہت سے بیگز ہاتھ میں لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا تھا، اور اب اسے اس تک پہنچانا تھا۔ وہ اس وقت واشنگ مشین لگائے اپنے کپڑے دھو رہی تھی جب ڈور بیل نے اس کے کام میں خلل پیدا کیا۔ اس نے بیسن سے ہاتھ صاف کیے، باتھ روم سے باہر آ کے بیڈ پر رکھا اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک اجنبی شخص کو پایا۔ یہ آپ کے لیے میڈم۔ ڈرائیور نے شاپنگ بیگز اس کے آگے کیے۔ آپ ہے کون؟ وہ الجھی۔ یہ حیدر صاحب نے آپ کو دینے کے لیے کہا ہے، میں ان کا ڈرائیور ہوں، ڈرائیور مؤدب انداز میں بولا۔ زینب نے اور کچھ بھی کہے بغیر اس کے ہاتھ سے شاپرز لیے تھے اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ ان شاپرز کو صوفے پہ رکھ اس کے قدم باتھ روم کی طرف جا ہی رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ کسی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے یس کرتے فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم، دوسری طرف سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام، کہیے، اس کا لہجہ مدھم تھا۔ حیدر بات کر رہا ہوں، ڈرائیور آیا تھا، وہ اس کی بلڈنگ کے نیچے ہی کھڑا، اسی نے ڈرائیور کو اوپر بھیجا تھا، اور اب سب جانتے ہوئے بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، چاہے بات کچھ بھی ہوتی۔ جی، اس کا لہجہ اب بھی نہیں بدلا تھا۔ حیدر کو زینب کی طرف سے جی میں جواب ملا تو وہ بھونچکا کے رہ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ ان بیگز میں ایک گلابی رنگ کا سوٹ ہے، پہن کے رکھنا، میں شام تک آؤں گا، وہ اسے حکم دے رہا تھا، اسی لیے کہ وہ احتجاج کرے، لیکن زینب نے اللہ حافظ کہتے کال بند کر دی تھی۔
حیدر کو اس کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی، وہ کیوں اس کی باتوں کا منہ توڑ جواب نہیں دے رہی تھی؟ وہ اس گلابی جوڑے کو استری کر رہی تھی جب اس کا فون ایک بار پھر بجا۔ وہ نمبر پہچان گئی تھی، پھر بھی کال اٹینڈ کر لی۔ شام میں بریانی بنا لینا، سامان تو ہے نا؟ وہ نیا حکم سنا رہا تھا۔ ہے، اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ ٹھیک ہے، تیار رکھنا، میں شام کو آؤں گا۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنے آنے کی اطلاع دے رہا تھا کہ شاید اب وہ کچھ کہے، پر زینب کی خاموشی برقرار تھی۔ زینب زندگی سے بیزار ہو گئی تھی، اور اب وہ کر رہی تھی جو اسے کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ایک دوسری وجہ اس کے رویے کی یہ بھی تھی کہ اگر اب وہ حیدر کو کچھ کہتی تو وہ اسے ذلیل کرتا، نیچا دکھاتا، لیکن زینب نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ وہ اس کا بتایا گیا جوڑا پہنے کچن میں کھڑی بریانی کے بعد سلاد تیار کر رہی تھی۔ حیدر کافی دیر سے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالی کچن کے دروازے سے لگا اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے پسند کیے گئے گلابی جوڑے میں ملبوس تھی۔ لمبے کالے بال ڈھیلے جوڑے میں قید تھے، اور اپنے چہرے پر آتی لٹوں کا رستہ اس نے پہلے سے ہی روک رکھا تھا، اور اپنی ساری توجہ سلاد پر مرکوز کیے سلاد بنا رہی تھی، اور حیدر کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ سلاد تیار کر چکی تھی اور اسے فریج میں رکھنے کے لیے مڑی تھی جب اس کی نظر حیدر پر پڑی۔ بس ایک نظر تھی، پھر اس کے بعد وہ اسے نظر انداز کرتی کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ حیدر نے بھی کچھ کہے بغیر اس کے کمرے کا رخ کیا تھا، اپنا کوٹ بیڈ پر پھینکا اور کف موڑتا وہ منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ ڈائننگ ایریا میں آیا جہاں وہ خالی اور ذہن سے خالی پلیٹوں میں چمچ چلاتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیدر کو خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا یہ عمل شعوری طور پر نہیں کیا گیا۔ وہ آہستگی سے کرسی گھسیٹتے اس کے برابر میں جا بیٹھا۔ زینب نے کچھ نہیں کہا۔ اب وہ بریانی ڈش سے اٹھاتے اس کی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے دیکھنے کو اگنور کرتے پلیٹ میں چاول بھرے جا رہا تھا۔ زینب بھی ڈیٹ بن گئی اور جیسے کی تیسی بیٹھی رہی، تو حیدر نے پلیٹ اپنے اور اس کے درمیان میں رکھ بریانی کا اسپون بھر کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ زینب آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جب زینب نے منہ نہ کھولا تو حیدر نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کھانے کا کہا۔ زینب کی بھویں شوٹ کر گئی۔ کیا؟ زینب نے رکھائی سے پوچھا۔ کھاؤ۔ وہی تہمکانہ انداز۔ حکم کسی اور پر چلانا۔ میں صبح سے تمہاری باتیں مان رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سر ہی چڑھ جاؤ، وہ تنفر سے بولی۔ کھاؤ، حیدر دوبارہ بولا۔ وہ اسے اور بولنے پر اکسا رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو شاباشی دے رہا تھا۔ اللہ نے مجھے بھی ہاتھ دیے ہیں، میں خود کھا سکتی ہوں، وہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ لہراتی بولی۔ ہاں تمہیں بھی دیے ہیں، لیکن تم اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر رہی تھی، تو میں نے سوچا شاید میرے ہاتھوں سے کھانا چاہتی ہو۔ وہ وہی اسپون کھاتا اسے پھر ستا رہا تھا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی مت سوچ لیا کرو، وہ کہتی جاننے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی جب حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اچھا کچھ نہیں کہہ رہا، بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ، اس نے دبی دبی التجا کی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ زینب تم کھا رہی ہو یا یہ کام بھی مجھے خود ہی کرنا پڑے گا؟ وہ بریانی سے انصاف کرتا اسے بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ زینب اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نے اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے کھینچتے ہوئے کرسی پر واپس بٹھا دیا، اور وہ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ اگر تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں تو یہ پلیٹ صاف کر لو، ورنہ یقین کرو مجھے ساری عمر بھی یوں ہی بیٹھنا پڑا تو بیٹھا رہوں گا۔ زینب کو ساری عمر کا تو نہیں پتا تھا، پر یہ ساری رات یہیں بیٹھا رہتا۔ یہ سوچتے زینب نے حیدر کے آگے سے پلیٹ لے کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ حیدر نے مسکراہٹ چھپاتے دوسری پلیٹ میں اپنے لیے بریانی نکالی تھی۔ اور پھر حیدر ہماری بہو سے کب ملا رہے ہو ہمیں؟ عباس صاحب حیدر کے نکاح کے وقت بزنس کے سلسلے میں پاکستان سے باہر تھے۔ ان کا سٹے 6 مہینے اور بڑھ گیا تھا، اسی لیے انہوں نے حیدر کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن پھر اچانک ہی حیدر کے نکاح کے بعد پروگرام خود ہی کینسل ہو گیا، جس کی وجہ امپلائی کی لاپرواہی تھی۔ اس نے عباس صاحب کو غلط خبر دے دی تھی۔ انہیں پاکستان آئے 2 دن ہو گئے تھے اور اب وہ اپنی بہو سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ جب آپ اسے اس گھر میں لے آئیں تو مل لیجیے گا، حیدر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر عباس صاحب نے کہکا لگایا۔ تمہاری ڈیمانڈز دن بہ دن بڑھ نہیں رہی؟ وہ طنز کرتے بولے۔ نہیں تو آپ ہی کی خواہش ہے کہ آپ میری بیوی سے ملیں، اس نے سارا ملبہ ان پر گرایا۔ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی بہو کو اسی اتوار گھر لے آئیں گے، تم کارڈز کا آرڈر دو اور کل تک سب کو انویٹیشن مل جانا چاہیے۔ اور اس کو ہدایت دے رہے تھے، انہیں اپنی بہو سے ملنے کا بڑا تجسس تھا،
جس نے ان کے بیٹے کو بدل دیا تھا۔ وہ اب ہر وقت مسکرانے لگا تھا اور اس کی یہ خوشی کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ جو حکم وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ تو بچہ ہے، آپ اس کو ہر قسم کی اجازت کیوں دیے جا رہے ہیں؟ پہلے اس نے نکاح کی اجازت مانگی، آپ نکاح کر لو، اور اب یہ سب؟ کم از کم ہمیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہو۔ کب سے چپ بیٹھی ہے زہرا بیگم اب بولی تھی۔ زہرا بیگم اب خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ بچہ نہیں ہے، بڑا ہو گیا ہے، اور پھر اس نے ہمیں فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی والدہ بچپن میں ہی گزر گئی تھی اور والد کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے۔ کیونکہ اس بچی کے پیرنٹس سنگل چائلڈ تھے، اسی لیے اس کا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے تصویر بھی تو دیکھی تھی، آپ کو بھی پسند آئی تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے آخر میں سوال کرنے لگے۔ ہاں لڑکی تو اچھی ہے، لیکن یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، اور پھر سب خاندان والے الگ ناراض ہوں گے کہ ہم نے بنا کچھ بتائے حیدر کا نکاح کر دیا۔ زہرا بیگم ٹھیک کہہ رہی تھی، خاندان والوں کو پتہ چلتا تو کئی قسم کے سوال کیے جاتے۔ یہ نکاح اتنی جلدی صرف اس لیے ہوا کہ وہ لڑکی جاب کے سلسلے میں ابراڈ جا رہی تھی، اور اسے روکنے کے لیے حیدر نے اس سے نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ اسی صورت رکنے کے لیے راضی تھی۔ ہمیں یہی لوگوں کو بتانا ہے۔ میں نے بھی اسے اجازت اسی لیے دی تھی کیونکہ میں اب اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کا بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے ایک بار پھر ہم سے دور ہو جاتا۔ ہاں میں جانتا ہوں، نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب کچھ رشتہ داروں کو بلا کر کی جا سکتی تھی، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ سعید ثانیہ کو لے کر کافی عرصے بعد باہر نکلا ہے، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ صفا بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ حیدر خوش ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ وہ انہیں تفصیل سے سمجھا رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں، زہرا بیگم نے مسکرا کے کہا تھا۔ زینب ابھی رانیہ سے بات کر کے بیٹھی تھی۔ وہ اسے خوشی سے چہکتے اپنی رخصتی کی خبر سنا رہی تھی، جس پر زینب نے اسے مبارکباد دی تھی، لیکن اس کے دل میں کہیں احمد کے لیے اب وہ مقام نہ رہا تھا کہ وہ رانیہ جیسی دوست اس جیسے شخص کو دے دیتی، لیکن وہ ایسا کر چکی تھی۔ جب اس نے رانیہ کے دل سے احمد کی ناپسندیدگی کو نکالنے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی، اور اب اسی سے بات کا افسوس تھا کہ احمد کو پہچاننے میں کوتاہی ہو گئی۔ وہ بیڈ پر کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی، لیکن سوچوں کا بہاؤ کسی اور ہی طرف تھا، جس کی وجہ سے اسے کتاب میں موجود حرف گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں ڈور بیل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے کتاب بند کر کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے سے ایک لڑکی ٹائٹس پہ کاٹن کرتی میں ملبوس اور گلے میں اسکارف لیے، ہاتھوں میں ہینڈی کیری جیسا بڑا سا کپڑے کا بیگ لیے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ مسز حیدر عباس؟ اس کا انداز سوال کرنے جیسا تھا۔ جی؟ یہ تعارف سن کر زینب کو کچھ سمجھ نہ آئی کیا کہے۔ مجھے مسٹر حیدر نے بھیجا ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے زینب کے سوال کو جواب سمجھا۔ جی آئیں۔ زینب نے شرمندگی سے بولتے رستہ چھوڑا، کیونکہ وہ لڑکی بیگ کو سنبھالنے کے لیے جتن کر رہی تھی اور اس نے اسے اندر آنے کا ہی نہیں کہا۔ وہ لڑکی اندر آئی تو اس کے پیچھے سے ایک شخص اور اندر آیا، جو بڑے بڑے ڈبے تھامے ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اس شخص سے، جو کہ اس کا ملازم تھا، سارا سامان لاؤنج میں رکھوایا اور اسے واپس بھیج دیا۔ اس سے پہلے زینب اس لڑکی سے کوئی سوال کرتی، اس کا فون بج اٹھا، جو لاؤنج کی ٹیبل پر ہی رکھا تھا۔ ہسبینڈ کالنگ کے حرف اسکرین پر چمکتے دیکھ زینب کٹ کے رہ گئی۔ میں نے سحر کو تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ جیسے کہے ویسا ہی کرنا۔ زینب نے اس کی ہسبینڈ والی حرکت کے بارے میں پوچھنے کے لیے فوراً سے پہلے کال اٹھائی تھی، لیکن زینب اس کا حکم برا لہجہ سن کر پیچو تاب کھانے لگی۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، تم اپنے حکم کسی اور پر چلانا، وہ دانت پیستی بولی۔ مجھے ابھی کوئی اور دستیاب نہیں ہے، وہ مزے سے بولا۔ تو کر لو دستیاب، وہ اپنی طرف سے بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی۔ زینب کیا تم چاہتی ہو کہ میں رانیہ کو احمد کی محبت کی سچائی بتا دوں؟ اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ تنبیہ کرتی بولی۔ ہاں نہیں کروں گا اگر تم ویسا ہی کرو گی جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ سحر کو اس کا کام کرنے دو، میں شام میں تم سے ملوں گا، وہ بہت ہلکے پھلکے انداز سے کہہ رہا تھا۔ تم اول درجے کے گھٹیا انسان ہو۔ زینب جانتی تھی وہ آج اسے پھر دمکا رہا تھا۔ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کھلے دل سے کیا۔ میں تم سے متفق ہوں، اس نے ڈٹائی سے کہا تھا، اور زینب نے اگلے ہی پل کال ڈراپ کر کے موبائل بیڈ پر اچھالا تھا۔ میم؟ دروازے پر دستک دیتی وہ بہت ہی شائستگی سے اسے پکار رہی تھی۔
زینب نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو ایک ہاتھ میں سفید رنگ کا بڑا سا ڈبہ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی۔ جی، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ میم وہ زینب کے انداز پر ہڑبڑائی۔ آپ اب چینج کر لیں، اس نے ڈرتے ہوئے وہ سفید ڈبہ اس کے آگے کرتے کہا۔ کیوں؟ وہ لٹ مارا انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ مسٹر حیدر نے ادھر دو۔ زینب نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ چھینا۔ ایک بار اور سحر، صرف ایک بار اور اگر تم نے اس شخص کا نام میرے سامنے لیا اور اس کا نام استعمال کر کے مجھے کوئی بھی کام کرنے پر مجبور کیا تو اگلی بار میں تمہیں وارن نہیں کروں گی۔ زینب اسے دھمکی دے رہی تھی، جسے سحر بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ اوکے میم، سحر نے گلا تار کر کے کہا۔ زینب واش روم میں چلی گئی تو سحر نے بے اختیار سانس لی۔ وہ سرخ رنگ کے باریک کامدار لہنگے میں، ماتھے پر بندیا، کالی گہری آنکھوں کو نفاست سے کیے میک اپ میں اور گہرا اور سحر زدہ بنا دیا تھا۔ ناک میں بڑی مگر نازک سی نتھ جس پر سفید موتی پروئے تھے، ہونٹوں پر لالی بکھری تھی۔ آج دلہن بنے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اسے ولی اللہ یاد آئے تھے۔ وہ اسے دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے اور وہ دلہن کبھی نہیں بننا چاہتی تھی اور آج بن گئی تھی، وہ بھی اس شخص کی جس کا اسے گمان بھی نہ تھا۔ تو آج وہ اپنا بدلہ پورا کر لے گا۔ مجھے یوں سجا دجا کے وہ اپنے گھر تو نہیں لے کے جائے گا۔ مجھ جیسے سے شادی اس نے بدلہ لینے کے لیے ہی کی ہے۔ یقیناً آج وہ اپنا بدلہ پورا کر لے گا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، اور میں اسے یہ بدلہ لینے دوں گی۔ شاید اس کے بعد مجھ ڈھیٹ سے جان نکل جائے۔ حیدر عباس، میں اپنے لیے لال رنگ کا کفن اس امید سے پہنا ہے شاید تم میری مشکل آسان کر دو۔ میں سانسوں کی قید میں ہوں، شاید تم اس سے رہائی دلا دو۔ وہ یک ٹک اپنا عکس شیشے میں دیکھتی حیدر سے مخاطب تھی۔ وہ اپنی منفی کیا سرائیوں سے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ آپ سے زیادہ خوبصورت دلہن میں نے کبھی نہیں دیکھی، سحر ستائش انداز میں بولی تھی، لیکن زینب اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ میم چلیں؟ سحر نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ وہ کھوئی سی انداز میں بولی۔ لائٹوں سے روشن 5 اسٹار ہوٹل کے باہر کار رکی تھی۔ زینب جو اب تک بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، اپنے خیالات کو سچ ہوتے دیکھ ضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، وہاں جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس کی حالت گیر ہو رہی تھی، ہاتھوں پیروں سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ چمکتی ہوئی کالی کرورا کا دروازہ اس نے کھولا تھا۔ زینب کے آگے اپنی مضبوط ہتھیلی پیش کی تھی۔ اپنے اوپر گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی، پر اس کی خوشبو سے وہ جانتی تھی وہ کون تھا۔ اس کا اندازہ زینب کو خود نہ تھا، وہ صرف کچھ ہی ملاقاتوں میں اس کی خوشبو سے آشنا ہو گئی تھی۔ زینب نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بھیگی ہتھیلی سے وہ سمجھے کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ حیدر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو یکسر نظر انداز کرتے، اپنے بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتے، اس نے ہیل والا اپنا بایاں پیر بمشکل باہر رکھا تھا۔ وہ اسی تگدو میں تھی کہ اس کا بیلنس بگڑا اور وہ گرنے کو تھی جب حیدر نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر سنبھالا تھا۔ میرا ہاتھ تھام لیتی تو میں لڑکھڑانے بھی نہ دیتا تمہیں۔ حیدر کا لہجہ گمبھیر تھا۔ زینب ٹھٹک گئی اور اپنا توازن سنبھالتی اس نے حیدر کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے جھڑکا تھا۔ حیدر نے نرمی سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے، اسے اوپر سے نیچے ایک نظر دیکھا۔ اتنا بھاری جوڑا، اوپر سے گھونگھٹ، وہ یقیناً منہ کے بل گرتی۔ یہ سوچتے حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے بازوؤں کے گرد ڈال دیا۔ دور سے دیکھنے والے کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ڈریم کپل دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زینب دل ملائی۔ اس میں بدتمیزی والی بات کہاں سے آ گئی؟ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے، کسی غیر کا تو نہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے رہا تھا زینب کی سہولت کے لیے اور ہوٹل کی انٹریس میں بنا گلاس ڈور عبور کر گیا تھا۔ جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑو، لیکن میرا نہیں، سمجھ آئی؟ ہاتھ چھڑانے کی مشق اب بھی جاری تھی اور وہ اس کو لیے ابھی بھی چل رہا تھا۔ میری سمجھ میں ذرا دیر سے آتی ہے، ہو سکتا ہے ساری زندگی لگ جائے۔ کچھ دیر بعد حیدر رکا تو وہ بھی رک گئی۔ اور جہاں تک رہی دل کی چاہت کی بات، تو وہ اب صرف تم سے ہے۔ حیدر نے جھکتے ہوئے اس کا لہنگا ہلکا سا اٹھاتے زینب کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا تھا، جسے زینب نے اچھے سے سنا تھا۔ حیرت سے حیدر کے ہاتھ پہ زینب کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔
وہ چونکا اور دھیمے سے مسکرایا۔ کیا تھا اگر اس نے یہ عمل لاشعوری طور پر کیا تھا؟ پر تھاما تو تھا نا، اس کے دل نے کہا۔ زینب کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اسی اثنا میں وہ ایک سیڑھی عبور کر گئی۔ حیدر اسے وہاں بٹھا کر خود چلا گیا۔ زینب اس کی کہیں باتیں بلائے اب نئی مصیبت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اسے یوں دلہن بنائے، کیا اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے یوں یہاں بٹھا کر گیا تھا؟ زینب سر جھکائے بیٹھی تھی، لوگوں کا شور سن رہی تھی جو اب بڑھتا جا رہا تھا۔ زینب کو لگا سب اسے یوں تنہا ہوٹل میں دلہن کے روپ میں بیٹھے دیکھ باتیں بنا رہے ہیں۔ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی۔ اچانک پردہ ہٹا تھا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے ایک خاتون کریم کلر کی ساڑی میں ملبوس بہت گریسفل لگ رہی تھی اور خوش بھی۔ زینب کو ان کی خوشی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ شکریہ۔ زینب ان کے والہانہ انداز پر مسکرائی تھی۔ یہ میری امی ہے، یہ ڈیڈ۔ حیدر نے سر پر کھڑا اپنے والدین کا تعارف کروا رہا تھا۔ بلیک پینٹ، کوٹڈ شیروانی، ہاتھوں میں پہنی ریسٹ واچ، بالوں کو آڑی مانگ نکالے جلد سے سیٹ کیے، وہ آج نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے کھڑے مغرور نقوش اسے سب میں نمایاں کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ اس بلیک سوٹ پر اس کی گرے آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ سحر انگیز لگ رہی تھی۔ زینب کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ اس کی وجاہت سے بے نیاز ایک نقطے پر اٹک گئی تھی۔ وہ اسے کیوں اپنے ماں باپ سے ملوا رہا تھا؟ خوش رہو، عباس صاحب نے سلام کے بعد اسے دعا دیتے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ زینب کو ولی اللہ یاد آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ بھی اسے یہی دعا دیتے تھے اور یوں ہی ہاتھ پھیرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں پر اسے عباس صاحب اس وقت بہت اپنے سے لگے تھے۔ حیدر زینب کو چھوڑ علی اور احمد کے پاس آیا جو وائٹ کلر کی شرٹ پر گرے رنگ کی واسکوٹ اور گرے ہی پینٹ پہنے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ایسا دوست اللہ دشمن کو بھی نہ دے، علی نے حیدر پر چوٹ کرتے کہا۔ کیسا دوست؟ حیدر نے انجان بنتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایسے کمینے دوست جو چھپ کر نکاح کر لیتے اور خبر بھی نہیں ہونے دیتے، علی نے بھی انجان بنتے اسے بتایا تھا۔ شاید انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم ان کی دلہن ہی نہ لے اڑے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی نکاح شدہ ہیں اور اپنے نکاح سے بہت خوش ہیں، احمد نے تپے ہوئے انداز میں علی کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے تم کتنا خوش ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نکاح کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ تھا صرف امی اور ڈیڈ کے علاوہ۔ خیر اب تو لے آیا ہوں اپنی بیوی کو، مل لو۔ حیدر بہت خوش لگ رہا تھا آج۔ بالآخر اتنی شرطیں رکھنے کے بعد ہمیں ملکہ حیدر کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ بارات سے پہلے کوئی میری بیوی سے نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، جسے ملنا ہے وہ شادی پر ہی ملے گا۔ کیا کوئی کوہ نور ہاتھ لگ گیا تھا جو ملنے پر اتنی شرطیں لگائی تھی؟ علی نان سٹاپ بولتے اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیدر نے فوراً سے پہلے کہا تھا۔ حیدر مہمان تو آتے رہیں گے، ہم سے اب اور صبر نہیں ہو رہا، ملوا بھی دو اب ہمیں ہماری بہو سے۔ زہرا بیگم شوہر کے ہمراہ حیدر کے پاس آئی تھی۔ چلیں، حیدر نے انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا تھا اور پھر مڑا تھا۔ تم دونوں چاہو تو آ سکتے ہو، حیدر بڑے کھلے دل سے آفر کر رہا تھا۔ نہیں شکریہ، احمد کے منہ کھولنے سے پہلے ہی علی نے جلے دل سے کہا۔ ایز یور وش، حیدر نے کندھے اچکا کر کہتا چلا گیا۔ یہ آنٹی کیا آج ہی اپنی بہو کی کلاس لینے کھڑی ہو گئیں؟ علی بے چینی سے گردن ادھر ادھر کرتا کوہ نور کو دیکھنے کے چکر میں تھا، لیکن زہرا بیگم کے عین سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ کہہ رہا تھا ملنے کے لیے تو کیوں منع کیا؟ خود تو گئی نہیں، مجھے بھی روک۔ اب کھڑے رہو اور انتظار کرو، احمد گھورتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اپنی بہو کے ساتھ تصویریں تو کھنچوا لیں، حیدر نے زینب کا دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے کہا تھا۔ حیدر کو لگا اس کی خوبصورتی مان پڑنے لگی ہو۔ زینب نے نمی چھپانے کی خاطر پلکوں کی باڑ جھکا لی تھی۔ ہم بعد میں لے لیں گے، پہلے تم بیٹھو، میں دیکھوں تو صحیح تم دونوں ساتھ کیسے لگتے ہو۔ زہرا بیگم حیدر کو اس کے برابر میں بٹھاتی خود عباس صاحب کو لیے اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی۔ انہوں نے کیمرہ مین کو اپنی طرف بلاتے اسے تصویر لینے کا کہا تھا۔ کیمرہ مین کیمرہ گلے میں ڈالے اسٹیج کے اوپر چڑھا تھا۔ میم سامنے دیکھیں، وہ ادب سے بولا۔ زینب نے نظریں اٹھائی تھی، ایک اچٹتی نگاہ اس نے کیمرہ مین پر ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس نے شوق کے عالم میں دائیں بائیں ہر جگہ دیکھا تھا۔ وہ ہوٹل کا وسیع و عریض ہال تھا جو وائٹ اور پنک روز سے سجایا گیا تھا،
جہاں پاکستان کی بڑی بڑی کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ انہی لوگوں میں زینب نے اپنے باس کو بھی دیکھا تھا۔ اپنے باس سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اسٹیج کے قریب کھڑے رانیہ، نور، علی اور حاشر پر پڑی تھی، جو منہ کھولے ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان سے ہوتی ہوئی زینب کی نظر نیلم بیگم پر رکی، جن کے چہرے پر ناگواری اور حیرت کے تاثرات رقم تھے۔ زینب کے ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا، وہ آج اپنی ناگواری کو یوں اپنے تک کیوں رکھ رہی ہیں؟ کیوں اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی؟ جواب فوراً سے بیشتر اس کے اندر سے آیا تھا، کیونکہ آج ان کے سامنے زینب ولی اللہ نہیں بیٹھی تھی، آج وہ زینب حیدر عباس تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ زینب کو کچھ کہہ جاتا۔ اس جواب کے ملتے ہی زینب نے کرنٹ کھا کر ہر منظر کو پیچھے چھوڑے اپنے پہلو میں بیٹھے حیدر کو دیکھا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا وہ جاننا چاہتی تھی۔ حیدر اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ جس سوال کا جواب چاہتی تھی حیدر چاہتا تھا وہ خود پڑھ لے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا اور وہ بھی اس کی گرے آنکھوں میں بلا خوف دیکھتی اپنا جواب ڈھونڈ رہی تھی، اور اسی لمحے کو کیمرہ مین نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ جانے کتنے ہی ثانیے گزر گئے تھے، وہ دونوں دنیا بھلائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ نور کو ہوش سب سے پہلے آیا تھا، جو سب کی مسکراتی معنی خیز نظریں حیدر اور زینب پر محسوس کرتی رانیہ سے کہہ رہی تھی، ہاں ہاں چلو۔ رانیہ نے ہوش سنبھالتے کہا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ احمد نے رانیہ کو نور کے ساتھ جاتے پوچھا تھا۔ زینی کے پاس، وہ کہہ کے جانے لگی تھی جبھی علی اور احمد بھی ان کے ساتھ سٹیج پر چڑھ گئے تھے۔ علی نے احمد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، احمد نے رانیہ کا اور رانیہ نے نور کا۔ وہ ایک ہی صف بنائے ان دونوں کو ہائیڈ کر رہے تھے۔ زینی، رانیہ نے اس کی محویت کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ زینب کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ان آنکھوں میں سوائے اپنے عکس کے، جو بہت صاف شفاف کسی آئینے کی مانند اس کے سامنے موجود تھا۔ حیدر، یہ آواز احمد کی تھی جو رانیہ کی ہی کوشش کو دہرا رہا تھا، جس پر ایک نظر ڈالنا محال تھی۔ اس کی ایک ہی نظر وبال تھی، ہم ہٹا نہ سکے اپنی ایک ہی نظر کے، اس کی ایک ہی نظر کمال کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حیدر کو احمد کی آواز نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت وہ سننا زیادہ اہم تھا جو زینب کی آنکھیں اس سے کہہ رہی تھیں۔ زینی، نور نے اپنے خالی ہاتھ کا استعمال کرتے زینب کا کندھا ہلاتے اسے مخاطب کیا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ کیا؟ زینب خالی خالی نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ حیدر، تم سے کچھ بات کرنی ہے، نیچے آؤ، احمد خفی سے کہتے اسٹیج سے اترتے ایک طرف چلا گیا تھا۔ حیدر ایکسکیوز کرتے علی کی معیت میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے زینی؟ لڑکوں کے وہاں جاتے ہی رانیہ اور نور نے جگہ سنبھال لی تھی، اور رانی کے ماتھے پر شکنے لیے زینب سے پوچھا تھا، مجھے نہیں پتا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تو تم نے بغیر بتائے اس سے نکاح کر لیا، اور یہاں تم اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہو اور تمہیں نہیں پتا؟ رانیہ اپنی آواز کو دھیمی رکھے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہ تو اس سے نکاح کرنے کا کوئی شوق تھا، نہ ہی اس کی بیوی بننے کا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تم سے جھوٹ نہ بولوں تو تم مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو، کیونکہ تمہارے ہر سوال کا جواب میں جھوٹ میں ہی دوں گی۔ وہ بہت صاف گوئی سے اسے بتا رہی تھی۔ سچ کیا ہے زینی؟ رانیہ کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوا۔ تم سے عزیز کوئی نہیں ہے رانیہ میرے لیے۔ میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے بہت سے شکوے ہوں گے، لیکن اگر میں سچ بتا سکتی تو ضرور بتاتی۔ زینب رانیہ کا کھونا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی بولی، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے زینی تم سے۔ تم نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ، میرے لیے تم اہم ہو، سچ نہیں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ رانیہ اس کے لفظوں کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر گئی تھی، اس کے گلے لگی اور رونی آواز میں کہہ رہی تھی، صرف تم نہیں میں بھی، تم دونوں ہمیشہ مجھے بھول جاتے ہو۔ نور نے اسے زینب سے الگ کرتے کہا تھا اور ساتھ ہی شکوہ بھی کر گئی تھی، تم میں یاد رکھنے والا ہے کیا؟ رانیہ نے ہاتھ گھما کے کہتے اسے چڑھایا تھا، دیکھنے والے کی نظر ہونی چاہیے۔ نور نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر کہا، ہاں بچی تیز ہو گئی ہے۔ رانیہ نے ابرو اچکا کے زینب سے کہا تھا، صحبت کا اثر ہے۔ نور نے رانیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ تینوں ہنس دی۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا نا؟ حیدر احمد کے پیچھے تھا جبکہ علی حاشر کے پاس رک گیا تھا۔ نہیں، بالکل ٹائم پہ آئے ہو، ہمیں تو پھر انتظار کرنا پڑا ہے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس چیز کا؟ حاشر نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ حیدر کی وائف سے تو نہیں ملے ہوگے؟ علی مسکراہٹ دباتا اس سے پوچھ رہا تھا۔
نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ تو اب مل لو، علی کہتے ایک سٹائل سے اس کے سامنے سے ہٹا تھا اور حاشر کی نظر ٹھیک سٹیج پر رانیہ اور نور کے ساتھ بیٹھی زینب پر پڑی تھی۔ حاشر کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی کچھ دیر پہلی علی کی ہوئی تھی۔ یہ یہاں؟ وہ شوق ہوتے بولا۔ علی نے محض گردن ہلانے پر اتفاق کیا۔ حیدر نے زینب ولی اللہ سے شادی کر لی؟ اس کی حیرت کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ علی نے ایک بار پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ آئی کانٹ بلیو، پنچ می، حاشر نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ علی نے نہ جانے کیا کیا تھا کہ اس کی زوردار چیخ نکل گئی تھی۔ ویٹرز اور کچھ مہمان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر رہے تھے۔ وہ خسیانہ سا ہو گیا۔ پنچمی کہا تھا، پنمی نہیں۔ حاشر نے اپنا کندھا سہلاتا دانت بیچے اس سے کہہ رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اس سے بھووں سے پیچھے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ حاشر پیچھے مڑا تو سامنے وہ کھڑی تھی، سفید رنگ کی گھیرے دار فراک میں جس کے گھیرے پر ملٹی کلر کی چوڑی بیل لگی تھی اور کندھوں پر ملٹی کلر کا دوپٹہ لیے وہ ہاتھ میں ہتھیار یعنی پن لیے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ تم دور رہا کرو مجھ سے، حاشر نے رخ موڑ کر کہا۔ وہ دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ کیوں تم سے بدبو آتی ہے؟ وہ اسے ستا رہی تھی۔ علی، اپنی بہن کو سمجھا لو، حاشر نے شکایتی لہجے میں علی کو بیچ میں گھسیٹتے کہا۔ اشہل، کم از کم 3 فٹ دور رہا کرو اس سے، کہیں بدبو سے تم ہی بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ علی بہت سنجیدگی سے اشہل کو سمجھا رہا تھا۔ کہاں پھنس گیا ہوں؟ حاشر بڑبڑاتے ان کے پاس سے ہٹ گیا تھا اور وہ دونوں ہنس دیے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ حیدر احمر کے پاس آیا تو احمر نے درشت لہجے میں اس سے پوچھا، کیا کیا ہے؟ حیدر جانتا تھا احمر کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی انجان بنتے اس سے پوچھ رہا، تم جانتے ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، وہ صاف مکر گیا۔ حیدر عباس اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی سے بدلہ لینے کی خاطر یہ سب کرے۔ احمر کہہ حیدر سے رہا تھا لیکن یقین خود کو دلا رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا، حیدر اتنا بے غیرت نہیں ہے۔ حیدر نے اس کی اخذ کی گئی وجہ کو مسترد کیا تھا۔ ہمدردی میں نکاح نہیں کیے جاتے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد احمد نے ایک نئی وجہ اس کے سامنے رکھی۔ ہمدردی میں نے اس سے اس وقت نہیں کی جب وہ اپنی ہی حقیقت سے آشنا نہیں تھی۔ حیدر نے ایک بار پھر اس کی دی گئی وجہ کو رد کیا تھا۔ اپنے کیے کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ احمد نے سوچا شاید جو سب اس نے زینب کے ساتھ کیا، یہ سب کر کے وہ اپنے گلٹ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے مداوع کے لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑے۔ ایک بار پھر اس نے احمد کے اندازے کو غلط کہا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ حیدر کو متلاشی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولا، محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، بھائی صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیدر ایک دم ہی گھبرا گیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا احمد اتنی جلدی یہ جذبہ جانچ لے گا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں حیدر، احمد نے اس کا راستہ روکا تھا۔ احمد، سامنے سے ہٹو، سب مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیدر کا لہجہ کرخت ہوا۔ محبت کرتے ہو تو مان کیوں نہیں لیتے؟ احمد منمنایا۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا سکون سے گویا ہوا۔ اہم اہم، علی نے کھنکھار کے اپنی آمد کا اعلان کیا تھا۔ اسارے یار بتا رہے ہیں محبت آزما بیٹھے ہیں۔ علی نے شوخی و شرارت سے دل فریب انداز میں شعر پڑھا تھا۔ بکواس مت کرو، حیدر نے علی کو جھاڑا تھا اور اس کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دل نشین انداز میں مسکرایا تھا۔ اگر آپ کو آج کی گیست اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔